أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنی خواہشات کا پجاری بن گیا ہو، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا جس کے پاس علم ہے، حق آگے آگے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے اسے عطا کی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کا پجاری بن گیا، اور اس نے اللہ تعالی نے جو اس کو ہدایت بخشی تھی، اللہ تعالی نے جو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، اس کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ علم رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے علم سے جو فائدہ اٹھانا تھا کچھ اس طرح سے کہ دنیا کے اندر اس کا دل مطمئن ہوتا اور آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا، اس نے کیا کیا؟ حق کو ٹھکرا دیا اور باطل پرستی پر لگ گیا جانتے ہوئے، اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی دونوں تباہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا۔ جب ایک انسان کا دل اور اس کی آنکھ اور اس کے کان یہ سب کے سب پردے میں پڑ گئے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر ذرا غور کرو کہ پھر اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ مولا کریم نے ایک دوسرے مقام پر اسی بات کا ذکر کیا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان گمراہوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر کہ یہ اپنی سرکشیوں میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 186۔ تو اس طرح سے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم عطا کر دیا اور اس علم کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے لائق بن گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی یہی رہا کرتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ایک روایت میں صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب میرے دل کو تو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا بھی سکھلائی کہ ہم اس طرح دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے تو ہدایت کے بعد تو ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے، ہمارے دل کو بھٹکا نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو عطا کرتا ہے ہدایت وہی پاتا ہے، ورنہ علم کا کوئی بہت بڑا سمندر اپنے پاس رکھتا ہو لیکن اگر اللہ کی ہدایت نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، یا اللہ نے اس کو ہدایت بخشی ہے اور اس کے بعد وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو پھر ایسی صورت میں وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلا لیا اور اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنہ، سو بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں تو وہ انہیں عمدہ سمجھنے لگے، یعنی کر تو رہا ہے برائی لیکن اپنے اس برے اعمال کو بھی اچھا دیکھنے لگ گیا ہے۔ ایسا آدمی جو برائی کر رہا ہے، برائی کہہ رہا ہے، برائی کا پرچار اور تبلیغ کر رہا ہے اور اپنی برائی ہی کو اس نے نیکی سمجھ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایسا شخص اور ایک نیکوکار شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب میں نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمہیدی باتوں کے بعد جو بات کہنی وہ یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کا ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور بڑے پڑھے لکھے خانوادے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اہل بیت سے متصور کرتا ہے، آل بیت میں شمار کرتا ہے، لیکن کچھ اس طرح سے بھٹک گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کو منافق بتلا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کو، اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان بہت بڑی ہے صحابہ کرام میں، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان پر یہ الزام دھر رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو سنے تھے اس کو امت تک کما حقہ نہیں پہنچائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی فکر کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں پالیں۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سچے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ جو لوگ بعد میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی یہ بیان کی کہ مسلمانوں میں سے جو بعد میں آئیں گے، جیسے ہم اور آپ ہیں اور کتنے آئے اور کتنے ابھی آئیں گے، ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ لوگ جو ہے دعائیں کرتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
ان کی دعاؤں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، ان کو ہمارا بھائی اللہ تعالی نے قرار دیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ تعالی اہل ایمان کے تئیں ہمارے دل میں کوئی حسد اور کوئی کینہ اور کوئی بغض نہ پیدا کر۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اپنے سے گزرے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں وہ دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں تو کینہ اور بغض نہ پیدا کر۔ لیکن وہ شخص کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ان میں وہ ہستیاں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنائے، ان کو برا بھلا کہے، ان کی عدالت کو ان کی صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے، یقین جانیے اس سے بڑا بدبخت اس دھرتی پر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کے روح سے ایسا شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے مختصر سے ان کی سیرت اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فتح خیبر والے سال اسلام قبول فرمایا اور اس میں شریک بھی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت ہمیشہ اختیار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حرص کرنے کی گواہی دی کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے بڑے حریص تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ نے ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا اور ہم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے جتنے بھی راویان حدیث ہیں ان میں سب سے زیادہ حافظ تھے، اور اہل علم نے ذکر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 احادیث روایت کی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے کہ میرے بارے میں کوئی یہودی سنے یا نصرانی چاہے جو ہو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان امی کنت اریدھا علی الاسلام فتابا، میری خواہش تھی کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں اور بار بار وہ انکار کرتی تھیں۔ فقلت لها فابت، میں اسلام جب بھی پیش کرتا وہ انکار کر دیتی۔ مختصر یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ادعو اللہ لہا، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے کہ میری والدہ کو ہدایت مل جائے۔ فدا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دعا فرماتی، فاتیتھا، اللہ کے رسول کے دعا کرنے کے بعد میں بھاگا بھاگا گھر کو آیا اپنی والدہ کے پاس۔ وقد اجافت علیہ الباب، جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جھٹ سے غسل کر کے باہر نکلتی ہیں۔ فقالت یا ابا ہریرہ انی اسلمت، اے ابو ہریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ادعو اللہ لی ولی امی، میں بھاگا بھاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ اسلام قبول کر لی ہیں، میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔ فقال اللہم عبدک ابو ہریرہ و امہ احبہما الی الناس، اللہ کے رسول نے جو دعا کی وہ دعا دیکھیے، اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ ہے اور اس کی ماں ہے، اے اللہ تو ان دونوں کو لوگوں کا محبوب بنا دے، اے اللہ
تو ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو لوگوں کا محبوب بنا دے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیکھتا ان سے محبت کرنے لگ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو کم و بیش 5,500 حدیثیں یاد ہوں، آپ اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو دیکھ کر کون سا مسلمان ان سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں نہیں ہے جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے صحابہ کرام کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو مقام بتایا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ ہاں، کوئی چیز ان سے غلطی ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی تو انہوں نے وہ زمانہ پایا ہے جو خیر القرون ہے اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ ہم کو چاہیے اپنے اعمال کے بارے میں ہم خبر رکھیں، نہ کہ ان پر انگلی اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ جب میں بھولنے لگا تو ایک مرتبہ میں نے شکایت کی، اللہ کے رسول میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ اے ابو ہریرہ، اور بعض روایتوں میں اپنا دامن پھیلاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی چیز اس کے اندر ڈالی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بند کر لیا، پھر میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی ہے کہ اللہ کے رسول تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے کہا اپنی چادر ابھی جو پھیلا لے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بعد میں اس کو لپیٹ لے، تو وہ اس طرح سے ان باتوں کو نہیں بھولے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقین جانیے بہت اونچا ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ رہ گئی بات دیگر صحابہ کرام، تو امت کا متفقہ فیصلہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ اس طرح سے درجہ بندی ہوئی ہے۔ پھر بدری صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور بیت رضوان والے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن کا مقام ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ کہتے ہیں غیر فقیہ تھے۔ یہ وہ لوگ جو مسئلے کی جمبود میں گھرے ہوئے ہیں، جو تقلید کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، وہ ان کو غیر فقیہ قرار دیتے، کہتے ہیں یہ سمجھتے نہیں تھے، بس روایت ہی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، پھر فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعا پر آمین کہی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی انی اسألک مثل ما سأل صاحبک واسألک علما لا ینسیٰ، کہ اللہ میں اس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں جس کا میرے ساتھیوں نے کیا، اور مزید مجھے ایسا علم عطا فرما جو کبھی نہ بھولے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین، اللہ کے رسول نے ان کی یہ دعا سن کر کہا آمین۔ فقلنا، دیگر صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَىٰ، اللہ کے رسول ہم بھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ ایسا علم ملے جو نہ بھولایا جائے۔ فقال سبقكم بِهَا غلام الدوسی، سنو یہ دوسی غلام یعنی دوس قبیلے کا یہ لڑکا اس دعا میں تم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس روئے زمین پر کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو
کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے نقائص کو شمار کر رہا ہے، تو تم جان لو کہ ایسا آدمی زندیق ہے، دین سے نکلا ہوا ہے۔ اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من یبغض احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان فی قلبہ علیہ غل فلیس لہ حق فی فی المسلمین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو تم جان لو اس کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے۔ اور اسلامی ریاست جو غنیمت تقسیم کرتی ہے، ایسی غنیمت میں ایسے شخص کو حصہ نہیں ملے گا جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ علامہ سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التعرض الى جانب الصحابہ علامت علی خذلان فاعلہ، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا، یہ اس کے بدبخت ہونے اور اس کے ذلیل ہونے کی نشانی ہے۔ تم اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ جاؤ، بلکہ یہ بھی سمجھ لو کہ ایسا آدمی بدعتی ہے اور گمراہ ہے۔ تو یہ جو ہے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سچے ہیں، ان سے جتنی روایت آئی ہوئی ہیں، اگر وہ سند کے اعتبار سے اور جو احادیث کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے اس اعتبار سے درست ہیں، بعد والوں نے اس کو صحیح روایت کیا ہے، تو کوئی بھی حدیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی عملی کوتاہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حدیث کا انکار کرنا، صحابی کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ لہذا انڈیا کے اندر جو شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ معاویہ ہوں، چاہے ان کے والد سفیان ہوں، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، ایسا شخص بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے اور ملعون ہے۔ اس کی کوئی بات بھی سننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی بکواس کر رہا ہے، یہ محض جو ہے خارجی جو فرقہ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا لبادہ اوڑھ کر دراصل یہ رافضیت کا پرچار کر رہا ہے، اور یہ رافضی ہے، اہل بیت میں اپنا شمار کرتا ہے، آل رسول سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، لیکن یہ جھوٹا ہے، بہتان باز ہے، اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ایسے آدمی کا بالکل انکار کرے اور اس کی مذمت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کی عزت اور ان کا مقام سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کی شان میں اچھے الفاظ اور ان کے لیے استغفار کرنے کی توفیق دے، اور ان کے تئیں ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر دے، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور بغض اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرے۔